السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد۔ آج صاحب شرح عقائد کی کچھ عبارت پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق شروع ہوگا وہ بالجملہ سے۔ وہ بالجملہ ہوا اشرف العلوم۔ تو آپ لوگوں نے کتاب کھول لی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية، وكون معلوماته العقائد الإسلامية، وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وبراهينه الحجج القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية، وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، وإلا كيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات۔ پیارے طلبہ، آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب شرح عقائد علم کلام کی فضیلت اور اس کی اشرف العلوم ہونے پر کچھ وجوہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ چند وجوہ سے اشرف العلوم ہے اور وہ افضل ہے تمام علوم میں۔ اس کی اشرفیت اور اس کی افضلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو چند وجوہ بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے، جن وجوہ کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ علم کلام اشرف العلوم ہے، وہ علوم میں بہت اہم ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جو وجوہ مصنف نے، جو شارح نے جو وجوہ بیان کیے ہیں، وہ تقریباً 5 وجوہ بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ مصنف نے اپنی اس عبارت سے پیش کی، وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ لِكَوْنِهِ أَسَاسَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَرَئِيسَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ یہ علم کلام اشرف العلوم ہے۔ کیوں ہے اشرف العلوم؟ اس کی ایک وجہ کیا؟ لِكَوْنِهِ أَسَاسَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، کیونکہ وہ احکام شرعیہ کی اساس اور جڑ ہے اور علوم دینیہ کا رئیس اور سردار ہے۔ احکام شرعیہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کون سے احکام شرعیہ؟ جو کہ علم فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی جڑ اور بنیاد کیسے ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ احکام شرعیہ عملیہ
پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کا علم کب ہوگا؟ اس کا علم تب ہوگا جب کہ وہ احکام لانے والے اور احکام بھیجنے والے کا علم ہو، اس کی معرفت حاصل ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور اللہ اور رسول کی معرفت علم کلام سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ توحید و صفات باری تعالیٰ سے، وجود باری تعالیٰ سے، افعال باری تعالیٰ سے، نبوت سے، معجزہ سے، ان تمام چیزوں سے بحث علم کلام میں ہوتی ہے۔ تو احکام شرعیہ کی جڑ اور بنیاد ہے علم کلام۔ اور دوسری وجہ مصنف نے بیان کی کہ یہ علوم دینیہ کا رئیس اور اس کا تمام علوم دینیہ کا سردار ہے۔ علوم دینیہ مثلا تفسیر ہے، تصوف ہے، حدیث ہے، اصول حدیث وغیرہ وغیرہ، اصول فقہ ہے، یہ سارے کے سارے علوم ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ایسے نبوت کی معرفت پر موقوف ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب علوم نقلیہ ہیں جو شریعت پر موقوف ہیں، اور شریعت موقوف ہے نبوت پر، اور نبوت موقوف ہے وجود باری تعالیٰ پر۔ اور وجود باری تعالیٰ ہو یا نبوت ہو یا معجزہ ہو، یہ تمام علوم کا، ان تمام چیزوں کا علم کلام ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تمام تر علوم دینیہ کا مبنا اور رئیس وہ علم کلام ہے، اور جو تمام علوم دینیہ کا رئیس ہو تو وہ تو اشرف العلوم ہی ہوگا۔ ایک تیسری فضیلت مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اپنے اس قول سے بیان کی کہ وَقَوْنِ معلوماتِهِ عَلَى قَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةِ، کہ علم کلام کے جو معلومات اور مسائل ہیں نا، ان کے عقائد اسلامیہ ہونے کی وجہ سے یہ اشرف العلوم ہے، کہ اس کے مسائل وہ عقائد اسلامیہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد بنسبت اعمال کے افضل ہوتے ہیں، اشرف ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے اعمال اسی وقت درست ہیں جب کہ پہلے عقائد درست ہوں، اور عقائد تو اس کا مطلب اعمال کی صحت موقوف ہے عقائد کی صحت پر، اور عقائد اسلامیہ یہ جس علم کے مسائل ہوں، جس علم کے معلومات ہوں، وہ علم ظاہر بات ہے اشرف ہوگا، کیونکہ اس علم کے مسائل اور معلومات وہ دیگر اعمال کے لیے مدار ہیں، ان کی صحت دیگر اعمال کی صحت کا مدار ہیں۔ اور چوتھی وجہ شرافت اپنی اس قول سے بیان کی وغایتہ الفوز بالسعادات الدینیہ والدنیاویہ، کہ اس علم کی جو غرض اور غایت ہے وہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے بہرہ ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، فیروز مند ہونا ہے، دینی اور دنیاوی سعادتوں سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور جو علم دینی اور دنیاوی دونوں سعادتوں سے ہمکنار کرے وہ علم باعث شرف ہوگا،
باعث عظمت ہوگا۔ اور ایک اور وجہ یہ بیان کی کہ علم کلام کے جو دلائل ہیں وہ دلائل قطعیہ ہیں، جس کو اپنے اس قول سے پیش کیا وَبَرَاهِينِهِ الحجج القطعیہ المؤیدہ اکثرها بالادلۃ السمعیہ۔ اور اس وجہ سے یہ اشرف العلوم ہے کہ اس کے جو براہین، اس کے دلائل حجج قطعیہ ہیں، اور ایسے حجج قطعیہ جن میں سے اکثر کی تائید ادلہ سمعیہ سے ہو جاتی ہے۔ ادلہ سمعیہ کتاب، سنت، اجماع، قیاس، ان ادلہ سمعیہ کے ذریعے سے جن حجج قطعیہ کی تائید ہوتی ہو تو وہ ایسے حجج قطعیہ جس علم کے براہین ہوں وہ علم اشرف ہوگا۔ وما نقل عن السلف من الطعن فی، یہاں سے صاحب کتاب ایک شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں۔ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ علم اتنا اشرف اور رئیس العلوم ہے، اتنا باعظمت ہے، جیسے کہ صاحب کتاب نے ابھی بیان کیا، تو پھر اتنا اشرف ہونے کے باوجود کچھ علماء اور بڑے بڑے کچھ محققین سے اس علم کلام کے سیکھنے سے اور اس کے حاصل کرنے سے ممانعت کیوں منقول ہے؟ اس پر، اس علم کے سیکھنے پر طعنہ کشی کیوں منقول ہے؟ بہت سارے بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ علم کلام کو نہ سیکھا جائے، علم کلام کے سیکھنے والوں کے لیے مذمت کی گئی ہے۔ تو اتنے اشرف العلوم جو علم ہو اس سے ہمارے سلف کیسے منع کر سکتے ہیں؟ حالانکہ منع کیا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ منع کیا ہے، اس مثال دیں ہم منع کرنے کی۔ منع کرنے کی مثال جیسے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کلام کے علماء کو زندیق کہا ہے، ایسے ہی امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ کہا کہ علماء کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان سب کی پٹائی ہو اور انہیں اونٹ پر سوار کر کے شہروں میں گھمایا جائے، یعنی ان کو ذلیل کیا جائے اور ندا کرائی جائے کہ یہ کتاب و سنت کو چھوڑنے والوں کی سزا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور علماء سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی علماء اسلام کے لیے وصیت کرے اور وصیت کرنے کے بعد وہ مر جائے تو اس کا مال جن علماء اسلام کو دیا جائے گا ان علماء میں علماء کلام داخل نہیں ہوں گے۔ ان باتوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ ان حضرات کے نزدیک علم کلام کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو یہ ممانعتیں اور یہ مذمتیں ہمارے علماء سے منقول ہیں، اور اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرف العلوم ہے۔ اس کی وجہ سے جو ایک اب شبہ پیدا ہوا اس کا جواب کیا ہوگا، اس اعتراض کا دفع کیا ہوگا؟
تو مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے وما نقلا کے ذریعے سے، وما نقلا عن السلف، یہاں سے اسی شبہے اور اسی اعتراض کا جواب دیا ہے، گویا کہ یہ ایک دفع دخل مقدر ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے جو جواب دیا ہے، اس جواب کا ما حصل یہ ہے کہ یہ علم یعنی علم کلام اشرف العلوم ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ بزرگوں سے منقول ہے، بزرگوں نے طعن اور مذمت پیش کی ہے، تو بزرگوں کا طعن کرنا یا بزرگوں کا مذمت کرنا یا ان علماء کی مذمت کرنا جو علم کلام سیکھتے ہیں، یہ ہر ایک عالم دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ علم کلام سیکھنے والوں میں سے 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان 4 طرح کے لوگوں کو علم کلام سیکھنا ممنوع ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ وہ 4 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ شخص جو دین میں متعصب ہو، اس طور سے کہ وہ حق نمایاں ہونے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ دوسرا ایسا کم فہم اور کند ذہن آدمی جو مسئلے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہو اور گہرائی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جس کا مقصد علم کلام کے ذریعے سے سیدھی سادے مسلمانوں کو، کمزور اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو شبہات میں ڈال دینا ہو، جس کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر کے ان کے عقائد کو بگاڑنا ہو، تو ایسے شخص کو علم کلام سیکھنا ممنوع ہے۔ چوتھا وہ شخص کہ جو علم کلام سیکھنے کے دوران ان دلائل فلسفیہ میں زیادہ دلچسپی لے اور فلاسفہ کی غیر ضروری باتوں میں زیادہ دلچسپی لے، علم کلام کے ذریعے سے عقائد کی مضبوطی اور اپنے ایمان کے استحکام کی کوشش نہ کرے، بلکہ محض فلسفیوں کی موشگافیوں اور ان کی غیر ضروری باتوں میں دلچسپی لے، تو ایسے آدمی کے لیے علم کلام سیکھنا ممنوع ہے۔ آئیے اس کا ہم تھوڑا، اب جو ہم نے خلاصہ بیان کیا اس کا ہم عبارت کا ترجمہ کر کے مطابقت کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں بالجملہ ہوا اشرف العلوم، خلاصہ یہ ہے کہ علم کلام اشرف العلوم ہے کیونکہ وہ احکام شرعیہ کی اساس ہے اور علوم دینیہ کا رئیس اور سردار ہے، اور عقائد اسلام، اس کے معلومات اور اس کے مسائل عقائد اسلامیہ ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ اس کی غایت اور اس کی غرض دینی اور دنیاوی سعادتوں سے ہمکنار ہونا ہے، اور
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے براہین ایسے حجج قطعیہ ہیں جن میں سے اکثر کی تائید ادلہ سمعیہ سے ہو جاتی ہے۔ وما نقل عن السلف سے مصنف وہی دفع دخل مقدر کرتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وما نقل عن السلف من الطعن فیہ، علم کلام کے سلسلے میں سلف سے، بزرگوں سے جو طعن منقول ہے، والمنع عنہ، اور علم کلام کو سیکھنے سے جو ممانعت منقول ہے، تو وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ فإنما هو للمتعصب فی الدین، وہ تو صرف اس آدمی کے لیے ہے جو دین میں متعصب ہو اور حق واضح ہونے کے باوجود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے اس شخص کے لیے ممانعت ہے جو یقین کو حاصل کرنے سے قاصر ہو اور گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔ ایسے اس شخص کے لیے ممنوع ہے علم کلام سیکھنا۔ والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، جو شخص علم کلام کے سیکھنے کے ذریعے سے عقائد مسلمین کو بگاڑنے کا قصد رکھتا ہو۔ اور چوتھا وہ شخص والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غمامض الفلسفیہ، کہ چوتھا وہ شخص جو ایسی غیر ضروری باتوں میں گھستا ہو، فلاسفہ کی غیر ضروری باریکیوں میں گھستا ہو، ایسے اشخاص کے لیے علم کلام سیکھنا ممنوع ہے۔ پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر ایسے اشخاص کے لیے یہ ممانعت نہ ہو بلکہ ممانعت عام ہو تو ایسی صورت میں غور کریے، ایسے اشرف العلوم کے سیکھنے سے ممانعت کیسے متصور ہو سکتی ہے ہر ایک شخص کے حق میں۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ، ورنہ تو ممانعت کیسے متصور ہو سکتی ہے اس علم سے اما ہوا اصل الواجبات، جو کہ اصل الواجبات اور اساس المشروعات ہے۔ مشروعات سے مراد شرعیات ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے علم کلام کی اہمیت اور اس کی عظمت پر گفتگو کی، اور علم کلام کے سیکھنا یہ بھی اہم ہے، اور جو بزرگوں سے ممانعت منقول ہے وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ممانعت ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگلے جو عبارت ہے مصنف علیہ رحمۃ و رضوان کی، ثم لما کان مبنی علم الکلام علی الاستدلال، اس عبارت سے گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ جب تک آپ یاد کریں کتاب کو اور بات کو غور سے سن کر مستحضر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔